جب تک سارا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا لاہور میں ہی رکو. میں نے آئی جی سے بات کی ہے, وہ تمہاری 1 ہفتے کی چھٹی اپروو کر دیں گے. وہ اسے بتانے لگے, آپ کی جسٹس نیاز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ ابھی نہیں, شاید کل یا پرسوں. میں خود بھی یہ معاملہ نمٹا کر ہی واپس جاؤں گا. صورتحال ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے. عمر ان کے جملے پر کچھ چونکا. کیوں, کیا ہوا؟ چیمبر آف کامرس کا ایک وفد آج چیف منسٹر سے ملا ہے اور کل وہ انٹیریئر منسٹر سے مل رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر نے آج فون پر مجھ سے بات کی ہے. معاملہ خاصا طول پکڑ رہا ہے. وہ سنجیدگی سے ان کی بات سنتا رہا. تم لوگوں نے بھی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیسی احتیاط؟ اکٹھے 4 اٹھا کر مار دیے. انکل آپ جانتے ہی ہیں ساری صورتحال کو. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں جانتا ہوں, اس کے باوجود اتنی پور ہینڈلنگ کی ہے تم دونوں نے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے. تم تو چلو ابھی نئے ہو فیلڈ میں, مگر عباس پر حیرت ہو رہی ہے مجھے. اتنے جھول چھوڑے ہیں اس نے کہ اب مجھے سب کچھ کور اپ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے. عمر نے عباس کو دیکھا. وہ اس کی طرف متوجہ تھا اور شاید اسے ہونے والی گفتگو کا کچھ اندازہ بھی تھا. جب تم لوگوں کو ان کی فیملیز کا پتہ چل گیا تھا تو بہتر تھا تم سب کو نہ مارتے. جسٹس نیاز کے بیٹے کو مار دیتے, باقیوں کو چھوڑ دیتے. کم از کم یہ جو گروپنگ ہو گئی ہے ان 4 فیملیز کی, یہ تو نہ ہوتی. انکل وہ 4 اسی قابل تھے, وہاں 1-2 کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, مگر تم لوگوں کو اتنی عقل کا تو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ خود سامنے نہ رہتے, پولیس کے ہی کسی اہلکار کو اس سارے آپریشن کو کنڈکٹ کرنے دیتے. یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم سب کچھ بہت جلدی اور احتیاط سے کرنا چاہتے تھے, اور ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ نچلے درجے کے اہلکار سب کچھ اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. تو خود تم لوگوں نے کون سے تیر مار لیے, اور سیکریسی کہاں رہی؟ چیف منسٹر کے پاس پوری رپورٹ پہنچی ہوئی ہے. انکل, اب اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے تھے؟ چیف منسٹر کے پاس تو رپورٹ جانی ہی تھی اور ہمیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عمر نے خاصی لاپرواہی سے کہا. کیا کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا. فی الحال تو میں آج اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا ہوں. اب یہ پریشر گیم ہے. آپ نے چیف منسٹر سے کیا کہا؟ چیف منسٹر کی مجھے بھی زیادہ فکر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمارے لیے زیادہ مسئلہ کھڑا کرے گا. مسئلہ ان 4 فیملیز کا ہے, خاص طور پر جسٹس نیاز اور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ کا. وہ بات کرتے کرتے رک گئے. میں تم لوگوں سے بعد میں بات کروں گا, فی الحال ایک کال آ رہی ہے میرے لیے. عمر نے انہیں فون بند کرتے سنا. ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل واپس عباس کی طرف بڑھا دیا. پاپا کیا کہہ رہے تھے کہ معاملہ کافی طول پکڑتا جا رہا ہے. ٹو ہیل ود اٹ, عباس نے نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا. تمہیں انہوں نے لاہور میں رکنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں, بار بار آنے جانے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی سب کچھ ختم کر کے واپس جاؤں. انہوں نے شاید آئی جی سے بات بھی کی ہے میری چھٹی کے لیے. عمر نے صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. کیا تمہیں یقین ہے علیزہ جسٹس نیاز سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عباس نے اس سے کہا. عمر نے آنکھیں کھول دیں. اسے رابطہ کرنا تو نہیں چاہیے. عمر, میں چاہیے کا نہیں پوچھ رہا ہوں. وہ رابطہ کرے گی یا نہیں, میں واضح لفظوں میں جواب چاہتا ہوں. عباس یکدم سنجیدہ ہو گیا. عمر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. پھر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی عباس کہنے لگا. میں اس کی طرف سے کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. ایک بار جسٹس نیاز تک اصلی صورتحال پہنچ گئی تو پھر کتنا بڑا سکینڈل بنے گا اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے, اور مجھے ابھی بھی علیزہ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. عباس, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خاصی خوف زدہ ہو چکی ہے. عمر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. ابھی وہ خوف زدہ ہے, مگر کب تک؟ کل کو اس کا یہ خوف ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر اس پر ایک بار پھر ہیومن رائٹس کے دورے پڑنا شروع ہو گئے اور اس نے ایک بار پھر جسٹس نیاز کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی یا پھر پریس کی مدد لی؟ عباس, میں اسے سمجھا لوں گا, وہ کچھ نہیں کرے گی. عمر, یہ کام تم پہلے بھی نہیں کر سکے ہو. جب تم آج صبح اسے سمجھانے گئے تھے تو اس نے تمہاری بات نہیں سنی, اور ابھی بھی اگر وہ یہاں میرے گھر پر موجود ہے تو تمہاری کسی بات سے قائل ہو کر نہیں بلکہ سارے ڈرامے سے خوف زدہ ہو کر. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمر الجھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل وہ تمہاری باتوں سے قائل نہیں ہوئی تو ہم دوبارہ کیا ڈرامہ کریں گے؟ میں اپنا کریئر کم از کم علیزہ کی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتا. عباس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا. میری پروموشن ڈیو ہے,
اور اپنی فیملی کا کوئی فرد میرے خلاف کسی کے ہاتھ کا ہتھیار بنے تو پھر؟ اس نے پیکٹ عمر کی طرف بڑھایا۔ عمر نے بھی پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ عباس نے پیکٹ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا اور لائٹر سے سگریٹ دونوں ہونٹوں میں دبا کر سلگانے لگا۔ اس نے بات مکمل نہیں کی تھی۔ عمر سگریٹ ہاتھ میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ عباس نے لائٹر عمر کی طرف بڑھا دیا اور خود سگریٹ سلگا کر لائٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، وہ ہمارے خاندان کا ایک حصہ ہے، مگر میں اس کے لیے اپنا کریئر تباہ نہیں کر سکتا۔ عباس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں کر سکتا ہوں، عمر نے بے تاثر آواز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری حقیقت پسندی کچھ ختم نہیں ہوتی جا رہی؟ عباس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس کے بارے میں حقیقت پسند ہوں اور میں نے تمہیں حقیقت ہی بتائی ہے۔ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ اس طرح کی حماقتیں کرے۔ عباس نے تیکھے انداز میں کہا۔ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ عباس کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عمر نے حیرانی سے اس کا منہ دیکھا۔ کیا ہے مکانہ سوال ہے؟ اس ساری گفتگو کے دوران میری شادی کہاں سے آ گئی؟ میں تمہاری اور علیزہ کی شادی کی بات کر رہا ہوں، عباس نے اسی انداز میں کہا۔ کم آن۔ عمر نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک اور سگریٹ نکال لیا۔ کیوں پسند نہیں کرتے تم اسے؟ عباس، کوئی اور بات کرو۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں؟ تمہاری اچھی خاصی ایفیلیشن ہے اس کے ساتھ، بلکہ انڈرسٹینڈنگ بھی۔ تمہیں شادی کر لینی چاہیے اس کے ساتھ۔ عباس، ہم کچھ اور بات کر رہے تھے۔ عمر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اور تم اب جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ عمر نے دو بدو کہا۔ تم سے شادی ہونے کے بعد وہ اس سارے واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرے گی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنے شوہر کو کورٹ میں کیسے گھسیٹے گی؟ میں پھنسوں گا تو تم بھی تو پھنسو گے، اور علیزہ یہ نہیں کرے گی۔ ہم اس کے بارے میں بے فکر ہو سکتے ہیں۔ عمر، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ عباس نے اس کی بے توجہی محسوس کی۔ میں جانتا ہوں۔ عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تم دونوں ساتھ خوش رہ سکتے ہو؟ نہیں، اس نے بغیر کسی توقف کے کہا۔ ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ عباس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب چھوڑو، اسلام آباد میں بھی ابھی کچھ عرصے اس پر چیک رکھوانا۔ عمر نے یکدم موضوع بدل دیا۔ جسٹس نیاز کے بھی آپریٹر کو کہنا کہ اس سلسلے میں احتیاط کرے۔ علیزہ کی آواز پہچانتا ہے۔ آئندہ بھی اگر کبھی وہ کال کرے تو وہ جسٹس نیاز سے رابطہ کروانے کے بجائے خود ہی بات کر لے۔ اس نے اب ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ سامنے پڑے ہوئے ایش ٹرے میں اچھال دیا۔ میں اس کی دوست شہلا سے بھی بات کر لوں گا، وہ بھی اس سے بات کرے گی۔ میں بھی وقتاً فوقتاً اس سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عباس بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں رہ جاؤ، صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ اب ہوٹل کہاں جاؤ گے؟ نہیں، مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے مجھے۔ ویسے بھی ہوٹل میں زیادہ آرام سے ہوتا ہوں میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عباس اس کے ساتھ چلنے لگا۔ باہر پورچ سے نکلتے ہوئے اس نے عمر سے کہا، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ کس بات پر؟ علیزہ کے ساتھ شادی پر۔ میں بہت پہلے اس پر غور کر چکا ہوں۔ پھر تمہیں بتا تو دیا ہے؟ عباس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم زندگی میں ایک کے بعد ایک بے وقوفی کر رہے ہو۔ کسی دن ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرنا، شاید تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ بعض دفعہ دوسروں کا مشورہ مان لینا چاہیے۔ عباس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈال کر کہا، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ صرف تم ہی اسے پسند نہیں کرتے، وہ بھی کرتی ہے۔ عمر اس بات پر کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا دیا۔ صبح 10-11 بجے کے قریب میں تمہیں فون کروں گا۔ عباس نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ ایک بار پھر موضوع بدل رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ عمر جواب میں کچھ کہے بغیر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس سارے سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہمایوں شکیل نے ایاز حیدر کے ساتھ ہونے والی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد کہا۔ وہ ایاز حیدر کے فرسٹ کزن تھے اور CBR میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ایاز حیدر کو کچھ دیر پہلے انہوں نے فون کیا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں ایاز حیدر بہت سارے رشتہ داروں، کولیگز اور دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اخبارات میں یہ اسکینڈل سامنے آنے پر اور عباس کی اس میں انوالومنٹ کی خبر پاتے ہی یہ روابط شروع ہو گئے تھے۔ ہر ایک انہیں اپنے تعاون اور مدد کا یقین دلا رہا تھا۔
اور ایاز حیدر اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صرف خالی خلی باتیں نہیں ہیں، وہ لوگ واقعی ہر قیمت پر ان کے بیٹے کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں قاسم درانی کو ہینڈل کرنے میں تم میری مدد کرو، ایاز حیدر نے ان کی پیشکش پر کہا۔ کس طرح کی مدد؟ اس کی فیکٹریز کی ٹیکس فائلز کو ذرا ایک بار پھر کھولو۔ ٹیکس کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ کیسا ہے اس کا؟ ایاز حیدر نے پوچھا۔ ہمایوں نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی ویسا ہی ہے جیسا چیمبر آف کامرس کے کسی بھی عہدیدار کا ہو سکتا ہے۔ جو جتنا بڑا ٹیکس چور وہ اتنا ہی بڑا انڈسٹریلسٹ، یعنی ہاتھ صاف نہیں ہے اس کے۔ مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا، مگر میرا خیال ہے یہ بھی ان انڈسٹریلسٹ میں شامل ہے جو پولیٹیکل فیورز کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کی پارٹی کو فنڈز میں کافی لمبی چوڑی رقوم دیتا رہتا ہے۔ تم ذاتی طور پر نہیں جانتے اسے؟ نہیں، 2-4 پارٹیز میں سلام دعا ضرور ہوئی ہے اور چہرے سے واقف ہوں، مگر کوئی لمبے چوڑے روابط نہیں ہے اس کے ساتھ، ہمایوں نے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے ٹیکس ریکارڈ کی چھان بین شروع ہونے پر اوپر سے مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ تو طے شدہ ہے، میں نے تمہیں بتایا نا کہ خاصی بڑی رقوم ڈونیٹ کرتا رہتا ہے پرائم منسٹر کی پارٹی کو، ہمایوں نے اپنی رائے دی۔ دیکھو میں کوئی اس کے ٹیکس کے معاملات ٹھیک کروانا نہیں چاہتا، نہ ہی میں اس کے خلاف تمہارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کیس کروانا چاہتا ہوں، تو پھر میں صرف فوری طور پر اسے پریشرائز کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ چیمبر کے دوسرے لوگ کھڑے ہیں انہیں تھوڑا سا خوف زدہ کرنا چاہتا ہوں، ایاز حیدر نے ان کے ساتھ اپنا لائے عمل ڈسکس کرتے ہوئے کہا۔ انٹیریئر منسٹر نے مجھے بتایا ہے کہ چیمبر کے ایک وفد نے اسی سارے معاملے پر ان تک اپنا احتجاج پہنچانے کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ اسلام آباد چیمبر کو بھی اس سلسلے میں پریشرائز نہ کرے۔ ایس کے علیگی اس کے بڑے بیٹے کا سسر ہے۔ تم اسلام آباد چیمبر کی فکر نہیں کرو، سلیمان سے بات کر لوں گا میں، وہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دے گا، پھر میں بھی ادھر ہی ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمایوں نے اپنے ایک دوست کا نام لیا جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا عہدیدار تھا۔ خالی وفود کے ملنے سے میں پریشان نہیں ہوتا، مگر اگر ان لوگوں نے کوئی اسٹرائک یا جلوس لانچ کرنے کی کوشش کی تو پھر صورتحال خاصی خراب ہوگی۔ میڈیا پہلے ہی سارے معاملے کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے، انہیں اور فرنٹ پیج سٹف مل جائے گا۔ ایاز تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، قاسم خاصا با اثر آدمی ہے، مگر جہاں تک ایسی کسی اسٹرائک کا تعلق ہے تو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ چیمبر کے الیکشنز قریب ہیں اور قاسم کا مخالف گروپ خاصا مضبوط ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں مخالف گروپ کلین سویپ کرے گا۔ قاسم ویسے بھی آئندہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا، ایسی صورتحال میں چیمبر کی کتنی سپورٹ اس کے پاس ہے یہ تو بہت کلیئر ہے۔ ہمایوں نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں رؤوف کو کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں مخالف گروپ سے بات کرے۔ نیازی کا ایک ہلکا پھلکا بیان تو آج کے اخبار میں بھی تھا جس میں اس نے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ چیمبر کو کسی کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا اشارہ قاسم کے بیٹے کی موت کے سلسلے میں جانے والی ان وفود کی طرف ہی تھا۔ لیکن چیمبر کے بہت سے لوگ جو مذمتی بیانات دے رہے ہیں اور قراردیں پیش ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے تم؟ ایاز حیدر نے کہا۔ اوہ یار، بیانات اور قراردادوں کو چھوڑو، اخباری بیانات کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ آج ان کے 4 بیانات شائع ہو رہے ہیں، کل کو ہمارے 8 شائع ہو جائیں گے۔ میں نے نیازی کے بیان کی بات اس لیے کی کہ تمہیں چیمبر کے نام نہاد اتحاد کے بارے میں بتا دوں جس کے بارے میں تم فکر مند ہو۔ اچھے خاص سے اختلافات ہیں قاسم اور نیازی کے گروپ میں، اور جو وقت گزرے گا یہ بڑھیں گے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹرائک یا جلوس کی نوبت آ سکتی ہے۔ ہمایوں کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ قاسم کے ٹیکس ریٹرنز کو ایک بار پھر دیکھا جائے، بلکہ اگر کچھ آفیسرز پر ریڈز ہو جائیں تو اور بھی بہتر ہے۔ دیکھو اس کو نوٹس بھی بھجوا دیتا ہوں، ریڈز بھی کروا دیتا ہوں، مگر کیا وہ اس پر اور نہیں بگڑے گا؟ مجھے اس کے بگڑنے کی پرواہ نہیں ہے، میں اسے اس حوالے سے پریشان کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف اسے بلکہ اس کے حواریوں کو بھی، انہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز کی فکر شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح یہ کام کروا دیتا ہوں، لیکن یحییٰ کچھ مسئلہ کھڑا کرے گا۔ قاسم درانی کی پے رول پر ہے وہ، اور قاسم سیدھا اسے ہی پکڑے گا۔ ہمایوں نے اس علاقے کے انکم ٹیکس کمشنر کا نام لیا جہاں قاسم کی فائلز جاتی تھی۔ یحییٰ کو سارا مسئلہ بتاؤ، اسے کہو کہ یا تو وہ چند دن کی چھٹی لے کر کہیں چلا جائے یا پھر قاسم کو بالکل نظر انداز کرے، اس کے رابطے کرنے پر بھی اس سے بات نہ کرے، اور اگر مجبوراً اسے قاسم سے بات کرنی پڑ جائے تو پھر ٹال مٹول کرے۔
قاسم سے کہے کہ سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قاسم اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ ہر ماہ لاکھوں دے رہا ہے اسے، ضرورت پڑنے پر یحییٰ اس کے کام نہ آیا تو وہ تو برداشت نہیں کرے گا۔ میں یہی کرتا ہوں کہ یحییٰ کو چھٹی لینے پر مجبور کرتا ہوں۔ ہمایوں نے کہا، ٹھیک ہے، جو بھی چاہو کرو، مگر جلدی کرو، اور مجھے قاسم درانی کے انکم ٹیکس ریٹرنز کی کچھ کاپیز چاہیے۔ کیوں؟ پریس کے لیے؟ مگر وہ تو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، میں تمہیں دے بھی دوں تو پریس والے اعتراض کریں گے، انہیں شک ہوگا اور پھر وہ واقعی سمجھیں گے کہ قاسم کے دعووں میں حقیقت ہے اور بیوروکریسی اسے پریشان کر رہی ہے۔ انکم ٹیکس والے جان بوجھ کر اس وقت ٹیکس کے معاملے کے کڑے مردے اکھاڑ کر سامنے لا رہے ہیں۔ ہمایوں، وہ سب میں دیکھ لوں گا، پریس میں ہیں کچھ میرے جاننے والے، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ ایاز حیدر نے لاپرواہی سے کہا، اوکے، میں پھر کل تم سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہوں اور تمہیں آگے کی صورتحال بتاتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے ٹیکس کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ اسے بچانے کے لیے بیوروکریسی کے اندر کے بہت سے لوگ سامنے آ جائیں گے جن کی مدد سے اس نے پچھلے 20-25 سال میں ٹیکس بچایا ہے۔ پھر تمہیں بھی خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمایوں نے اپنے خدشے سے آگاہ کیا، مجھے اس کے ٹیکس کے معاملات ٹھیک کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اپنے بیٹے اور عمر کو اس معاملے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ قاسم اس تماشے کو ختم کرے، میں اس کے ٹیکس افیئرز کو بھاڑ میں پھینک دوں گا، اور یہ چیز تم ان بگ وگز کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہو۔ ایاز نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کتنے دن چلے گا؟ ہمایوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں، یہ تو قاسم اور جسٹس نیاز کے اسٹیمنا پر منحصر ہے۔ ایاز حیدر نے کہا، قاسم کو تو اس طرح قابو کر لو گے، لیکن جسٹس نیاز کے لیے کیا کرو گے؟ ہمایوں نے پوچھا، جسٹس نیاز کے بارے میں خاصی خبریں ہیں میرے پاس، تمہارے کافی کام آئیں گی۔ انصاف بیچنے میں خاصی شہرت حاصل ہے اس آدمی کو، اس کا یہ حوالہ میرے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ چیف منسٹر کے ساتھ اگلی میٹنگ کب ہے تمہاری؟ اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اور جسٹس نیاز کو آمنے سامنے بٹھا کر معاملات طے کروا دیں۔ فی الحال جسٹس نیاز اس پر رضامند نہیں ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ پہلے عباس اور عمر کو معطل کیا جائے، اس کے بعد پھر کچھ طے ہوگا، اور میں ان دونوں کا سروس ریکارڈ خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ایاز حیدر نے کہا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، جسٹس نیاز کو ویسے بھی لائم لائٹ میں رہنے کا شوق ہے، ہر 2-4 ماہ کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو بنایا ہوتا ہے اس نے، اس بار پریس کو پہلے کی طرح استعمال کرے گا تو خاصا پچھتائے گا۔ ہمایوں شکیل نے فون بند کرنے سے پہلے آخری جملہ ادا کیا۔ اگلے دن شام کی فلائٹ سے وہ اسلام آباد چلی گئی۔ ایاز حیدر کے ڈرائیور نے ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کیا اور گھر پہنچنے پر اس نے ایاز حیدر کی بیوی کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد وہ جان چکی تھی کہ ایاز حیدر لاہور میں تھے اور انہیں ابھی چند دن وہیں رہنا تھا۔ ایاز حیدر کی بیوی سے بات کر کے اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں کے واقعات میں علیزہ کی انوالومنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ لاہور والے گھر پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے نانو اور علیزہ نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ مرمت وغیرہ ہو جانے کے بعد وہ دونوں واپس وہاں چلے جائیں گے۔ وہ علیزہ سے ہونے والے نقصان کے بارے میں پوچھتی رہیں اور اپنے افسوس کا اظہار کرتی رہیں۔ لا اینڈ آرڈر کا تو تم پوچھو ہی مت، لاہور کے حالات تو خیر پہلے ہی خاصے خراب ہیں، مگر اب اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہا۔ ہر چوری اب پوش علاقے میں ہو رہی ہے۔ وہ چائے پینے کے دوران اسے اپنے بے لوگ تبصرے سے نوازتی رہیں۔ علیزہ کوشش کے باوجود ان کی باتیں نہ توجہ سے سن سکی اور نہ ہی گفتگو میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کر سکی۔ پچھلی رات ابھی بھی پوری طرح اس کے حواس پر اثر انداز ہو رہی تھی، اور رہی صحیح کسر اس وقت اس کی وہاں موجودگی پوری کر رہی تھی۔ ندامت، شرمندگی، بے بسی، پچھتاوا۔ وہ اپنی فیلنگز کو پہچان نہیں پا رہی تھی، نہ ہی انہیں کوئی نام دے پا رہی تھی۔ سجیلہ ایاز کو بہت جلد ہی اس کی غائب دماغی کا احساس ہو گیا۔ تم آرام کرو، یقیناً تھک گئی ہوگی۔ علیزہ نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ تنہائی کے علاوہ اسے اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے کئی دن وہ اخبار کھنگالتی رہی۔ عمر اور عباس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ کسی بھی اخبار میں جسٹس نیاز کے ساتھ فون پر کیے جانے والے اس انکشاف کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی اسے خوشی ہوئی تھی یا مایوسی۔ اگلے چند دنوں کے بعد ایاز حیدر اسلام آباد واپس آ گئے تھے۔ ان کے رویے سے علیزہ کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی جانتے تھے۔ وہ کم از کم اس معاملے میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔
عمر اور عباس نے اس معاملے میں اسے بچا لیا تھا، کم از کم وہ یہی سمجھ رہی تھی۔ ایاز حیدر کے گھر پر وہ ایک بہت لگی بندھی زندگی گزار رہی تھی۔ ایاز اور سجیلہ کی اپنی مصروفیات تھیں، وہ دونوں بہت کم ہی گھر پر ہوتے تھے۔ علیزہ سارے دن گھر پر ٹی وی دیکھتے یا کتابیں پڑھتے ہوئے وقت گزارتی، یا پھر لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی۔ رات کے وقت سجیلہ اور ایاز حیدر اسے اکثر ان مختلف ڈنرز میں ساتھ لے جاتے جہاں وہ مدعو ہوتے۔ وہ دونوں بہت سوشل تھے اور بہت کم ہی کوئی رات ہوتی جب وہ کہیں نہ کہیں مدعو نہ ہوتے۔ علیزہ بعض دفعہ خوشی سے ان کے ساتھ جاتی اور بعض دفعہ ایاز حیدر کے اصرار پر زبردستی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اسے بہت ساری فیملیز کے ساتھ متعارف کروا رہے تھے۔ عمر اسے وقتاً فوقتاً فون کرتا رہتا تھا، میں واپس کب آؤں گی؟ وہ ہر بار اس سے ایک ہی سوال کرتی، بس کچھ دن اور۔ وہ ایک ہی جملہ دہراتا اور پھر کوئی اور بات شروع کر دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی کالز میں آنے والا وقفہ بڑھنے لگا، لیکن ہر بار کال آنے پر اس کی آواز اور لہجے میں اتنی گرم جوشی ہوتی کہ علیزہ شکایت کرنا بھول جاتی یا شاید اگلی بار کے لیے ملتوی کر دیتی۔ وہ نانو اور شہلا سے بھی مسلسل رابطے میں تھی۔ اپنے رزلٹ کا بھی اسے شہلا کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا۔ لاہور واپس جانے کے لیے اس کی بے تابی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر نے اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ ابھی کچھ ہفتے لگیں گے، وہاں کچھ مرمت ہو رہی ہے، اس لیے وہاں تو تم نہیں ٹھہر سکو گی۔ عباس کے ہاں ہی رکنا پڑے گا تمہیں، یا پھر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمر نے ایک بار پھر اس کے سوال پر کہا، نہیں، پھر میں یہیں اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں، لیکن آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ مرمت کب ختم ہوگی؟ بہت جلدی، میں جانتا ہوں تم واپس آنا چاہتی ہو، جیسے ہی وہاں کا کام ختم ہوا میں تمہیں بتا دوں گا، پھر تم آ جانا۔ عمر نے ایک بار پھر اسے یقین دہانی کروائی۔ علیزہ نے اسلام آباد آنے کے بعد عمر سے دوبارہ اس سارے معاملے کے بارے میں بات نہیں کی۔ اسے تجسس تھا اور اخبارات میں لگنے والی مختلف خبروں نے اس تجسس کو اور بڑھا دیا تھا، مگر وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ عمر یا عباس سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھے۔ پھر یکدم اخباروں میں اس سارے معاملے کے بارے میں خبریں آنا بند ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد اسے پتا چلا کہ عباس حیدر 1 سال کی چھٹی لے کر انگلینڈ کرمنالوجی کا کوئی کورس کرنے جا رہا تھا۔ اس کی چھٹی منظور ہونے سے پہلے اس کی پروموشن ہو گئی تھی۔ علیزہ کو اندازہ ہو گیا کہ جسٹس نیاز کا کیس ختم ہو چکا ہے۔ عمر بھی اپنے پہلے والے شہر میں ہی پوسٹڈ تھا۔ علیزہ کے احساس جرم میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ باتیں یا دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر سسٹم کو بدلنا یا بدلنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بہت عرصے پہلے عمر کی کہی ہوئی کچھ باتیں اسے بار بار یاد آئیں۔ جو تجزیہ اسے اس وقت اور خود غرضانہ لگا تھا، وہ اب کس قدر صحیح لگ رہا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ چیزوں کو ناپسند کرنا اور بات ہے، اٹھا کر پھینک دینا اور۔ یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ کم از کم ہماری کلاس اس سسٹم کو بدلنے کی اہلیت، صلاحیت یا شاید جرت نہیں رکھتی۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بھی وہ ٹہنی کاٹنے نہیں دیتا جس پر وہ خود سوار ہو، اور ہماری کلاس کسی دوسرے کو یہ سسٹم بدلنے نہیں دے گی۔ یہ یو مس آئی ہٹ والی صورتحال ہے۔ ہماری کلاس کی خوش قسمتی ہے ابھی تک ہم کسی بھی طرح ریسیونگ اینڈ پر نہیں پہنچے۔ وہ اس وقت بعض دفعہ اس کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتی تھی، بعض دفعہ بحث کرتی یا پھر ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے خاموش ہو جاتی۔ وہ اب ان ساری باتوں کے بارے میں سوچ کر صرف شرمندہ ہوتی تھی۔ اسے شہباز منیر والا واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ اس وقت اسے عمر سے شکایت ہوئی تھی کہ اس نے ایاز انکل سے کمپرومائز کیوں کیا، سب کچھ پریس تک اور کورٹ تک کیوں نہیں لے گیا۔ اب خود ایاز حیدر کے گھر بیٹھے وہ حالات کی ستم ظریفی پر حیران ہوتی۔ وہ عمر سے کسی بھی طرح مختلف ثابت نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی تو وہ بھی کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زندگی بڑی شرمندہ کروانے والی چیز ہے۔ تم، میں یا کوئی بھی، ہم سب ایک ہی جھولے میں سوار ہیں اور کوئی بھی اس میں سے اترنا نہیں چاہتا، کیونکہ نیچے کھڑے ہو کر دوسروں کو آسمان تک پہنچتے دیکھنا بڑا صبر آزما اور تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ کم از کم مجھ میں تو یہ حوصلہ نہیں۔ اسے عمر کی باتیں اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتوں پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا۔ تم اور تمہارے بیٹے کے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔
جسٹس نیاز چیف منسٹر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ایاز حیدر اور عباس پر اشتعال کے عالم میں چلا رہے تھے۔ وہ چاروں اس وقت چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ ایاز حیدر اور عباس بڑے سکون اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسٹس نیاز کے الزامات اور چیخ و پکار کو سن رہے تھے۔ چیف منسٹر بار بار جسٹس نیاز کا اشتعال کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ نہ کر رہے ہوتے تو شاید جسٹس نیاز یقیناً اب تک ایاز حیدر اور عباس کے ساتھ ہاتھ پائی کر رہے ہوتے۔ نیاز صاحب، آپ دیکھیں، میری سنیں، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، مگر دیکھیں اس طرح سب کچھ کیسے طے ہوگا؟ آپ دونوں فریق آرام سے ایک دوسرے کی بات سنیں۔ چیف منسٹر نے ان کا پارا نیچے لانے کی ایک اور کوشش کی۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات سنوں، میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں؟ جسٹس نیاز ان کی بات پر اور مشتعل ہوئے۔ میرا جوان اور معصوم بیٹا اس نے مار دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلاؤں بھی نہ؟ جسٹس نیاز نے عباس کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے لیے عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سر، گالی نہ دیں، گالی کے بغیر بات کریں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن گالیاں کھانے کے لیے ہم لوگ یہاں نہیں آئے ہیں۔ ایاز حیدر نے یکدم جسٹس نیاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میرے پورے خاندان کو پریس کے ذریعے اسکینڈلائز کر رہے ہو۔ میرے بیٹے کو گھر سے اٹھا کر تمہارے بیٹے نے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا، اور میں تمہارے بیٹے کو گالی تک نہیں دے سکتا۔ جو کچھ ہوا مجھے اور عباس کو اس پر افسوس ہے، مگر جو کچھ آپ کے بیٹے نے کیا وہ بھی۔ جسٹس نیاز نے غصے کے عالم میں ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ بولو، کیا کیا میرے بیٹے نے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے نہ بکواس کرنے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ بولنے کی۔ جب انسان کے پاس ثبوت اور حقائق ہوں تو اسے یہ دونوں کام نہیں کرنا پڑتے۔ تم اور تمہارے ثبوت اور حقائق۔ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ آپ کی اس چیخ و پکار سے تو آپ کی کوئی عقل مندی نہیں جھلک رہی۔ ایاز حیدر نے دو بدو کہا، میرے بیٹے نے گھر آنے کے بعد مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا اس نے ایک لڑکی کا صرف تعاقب کیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ، جسٹ فار انجوائمنٹ، اور اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایاز حیدر نے پرسکون انداز میں کہا، آپ کے بیٹے نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ نہیں، اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ پر اعتبار ہے۔ جسٹس نیاز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ اس کے لفظوں کے بجائے حقائق پر اعتبار کرنا سیکھیں۔ ایاز حیدر نے اسی پرسکون انداز میں کہا، آپ کا بیٹا جس کردار کا مالک تھا، آپ وہ۔ جسٹس نیاز نے بلند آواز میں ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ میرے بیٹے کے کردار کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ لمز میں پڑھ رہا تھا میرا بیٹا، اپنے بیچ کا سب سے آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا، اور تم اس پر اس طرح کے تھرڈ کلاس الزامات لگا رہے ہو۔ ان کی آواز غصے سے جیسے پھٹ رہی تھی۔ لمز کی ڈگری آپ کے بیٹے کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ وہ اگر ہسٹری شیٹر نہیں بنا تو اس کی وجہ آپ کا عہدہ تھا، ورنہ لاہور کی ساری پولیس کو اس کے اور اس کے دوستوں کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ اس بار ایاز حیدر کی آواز بھی بلند تھی۔ آپ کو اپنے بیٹی کی موت کی بہت تکلیف ہے، اور مجھے اپنی بھانجی کی بے عزتی کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے نے تمہاری بھانجی کی کوئی بے عزتی نہیں کی، اس نے صرف اس کا تعاقب کیا۔ Your son raped my niece، ایاز حیدر نے اس بار سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ علیزہ بھوربند چلو گی میرے ساتھ؟ اس شام سجیلہ آنٹی نے ڈنر ٹیبل پر اچانک اس سے کہا۔ ایاز حیدر کسی ڈنر پر انوائٹڈ تھے، اور کافی دنوں کے بعد خلاف معمول سجیلہ آنٹی اس کے ساتھ گھر پر ہی ڈنر کر رہی تھیں۔ بھوربند کس لیے؟ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ 2 میوزیکل ایوننگز ہیں وہاں پر، اسد امانت علی خان اور طاہرہ سید کے ساتھ۔ کس لیے؟ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ہم SOS ولیج کے لیے، انہوں نے کباب کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا۔ تو یہاں اسلام آباد میں ہی کر لیتے، وہاں بھوربند جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علیزہ نے کہا، جسٹ فار اے چینج۔ آج کل وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ ویمن کلب کے ممبرز کا اصرار تھا کہ یہ فنکشن وہیں ارینج کیا جائے۔ انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 2 دن کے لیے اچھی آؤٹنگ رہے گی۔ تمہیں تو ویسے بھی میوزک سے خاصی دلچسپی ہے، انہوں نے کہا۔ انکل بھی جا رہے ہیں؟ علیزہ نے پوچھا۔ ایاز، نہیں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ 1 دن کی ہوتی تو شاید اس کا موڈ بن بھی جاتا، مگر 2 دن کے لیے وہاں رکنا تو خاصا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جانا کب ہے؟ اگلے ویکینڈ پر، انہوں نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔
اگلے ویکینڈ پر تو میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ سجیلا نے کچھ چونک کر کہا۔ ایاز نے تو تمہارے واپس جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ہی عباس نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے۔ تم بور ہو رہی ہو یہاں پر؟ سجیلا نے اچانک پوچھا۔ نہیں، بور تو نہیں ہو رہی، مگر میں اب واپس جا کر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ رزلٹ کا انتظار تھا مجھے، اور اب تو وہ بھی آ چکا ہے۔ ویسے بھی میں نانو کو خاصا مس کر رہی ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم واپس جا کر؟ سجیلا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کسی نیوز پیپر کو جوائن کروں گی، یا پھر کسی NGO کو۔ انہی 2 چیزوں میں دلچسپی ہے مجھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک تیسری چیز بھی تو ہے، اس میں بھی دلچسپی لے سکتی ہو تم، انہوں نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ علیزہ کو اچانک دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ شادی؟ علیزہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ہولے سے مسکرائی اور اپنی پلیٹ میں سویٹ ڈش نکالنے لگی۔ کیوں، تمہیں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی؟ سجیلا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ حالانکہ ہونی چاہیے، سجیلا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ علیزہ نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا، وہ ایک بار پھر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ علیزہ، اگر تم اسے بہت پرسنل نہ سمجھو تو ایک بات پوچھوں؟ سجیلا نے اچانک اس سے کہا۔ ضرور، علیزہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو؟ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ سامنے پڑی ہوئی سویٹ ڈش یکدم اپنی مٹھاس کھونے لگی۔ میرا مطلب ہے کسی کے لیے کوئی پسندیدگی، جس کے ساتھ شادی وادی کرنا چاہ رہی ہو تم؟ علیزہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ جھماکے کے ساتھ ابھرا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سجیلا کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ آہستگی سے واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیوں؟ سجیلا کی مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی۔ پتہ نہیں، علیزہ اس بار مسکرا نہیں سکی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے لگتا ہے ممی نے تمہیں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا اشارہ نانو کی طرف تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نانو نے مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ بہت لبرل ہیں۔ علیزہ نے نانو کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ بہرحال تم نے اس بارے میں سوچا کیا ہے؟ تعلیم تو مکمل ہو ہی گئی ہے تمہاری۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ علیزہ سویٹ ڈش کھانا بند کر چکی تھی۔ نہیں، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا ہے۔ کریئر کا کیا ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ جرنلزم ہو یا سوشل ورک، دونوں اتنے ٹائم کنزیومنگ تو نہیں ہیں کہ بندہ ان کے ساتھ ساتھ شادی کا سوچ ہی نہ سکے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ بہرحال اس مسئلے پر دوبارہ کبھی بات کریں گے۔ ابھی تو میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم 1-2 ہفتے کے لیے اپنا قیام یہاں بڑھاؤ۔ اگلے ویکینڈ پر میرے ساتھ بھور بن چلو، تم یقیناً انجوائے کرو گی۔ وہ اب نیپکن سے اپنا منہ پوچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سی NGOs کے لوگ بھی ہوں گے، جرنلسٹ بھی ہوں گے، تمہارے لیے انٹریکشن کا خاصا اچھا موقع ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ علیزہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ سجیلا ایاز کھانا ختم کر کے ٹیبل سے اٹھ گئیں، لیکن علیزہ وہیں بیٹھی رہی۔ بہت دنوں کے بعد اسے ایک بار پھر عمر یاد آ رہا تھا۔ اسے علیزہ سے رابطہ کیے بہت دن ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ واپس اپنے شہر چلا گیا ہوگا، اور شاید اپنے کاموں میں بری طرح پھنس گیا ہوگا، یا پھر شاید اس کے پاس کچھ اور مصروفیات ہوں گی۔ اس کی چند لمحے پہلے کی بے فکری اچانک ختم ہو گئی۔ وہ بہت عجیب سے احساس سے دوچار ہو رہی تھی۔ ڈنر ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ وہ آج رات پرسکون نیند نہیں سوئے گی۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نظر اچانک فون پر پڑی۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے واپس پلٹ گئی۔ فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے اس نے میکینکی انداز میں عمر کے موبائل کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل خلاف معمول آف نہیں تھا۔ پہلی بیپ کے ساتھ ہی اسے دوسری طرف عمر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ اس نے ریسیور میں عمر کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز بھی سنی تھی۔ شستہ انگلش میں اس نسوانی آواز نے عمر سے صرف ایک جملہ کہا تھا۔ دوبارہ وہ آواز سنائی نہیں دی۔ وہ ایک جملے کے بجائے ایک لفظ بھی بولتی تو علیزہ کو اس کی آواز کو شناخت کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ عمر اب ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ کہے بغیر ریسیور نیچے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے اٹھتی
فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ CLI پر موجود نمبر عمر کا تھا۔ علیزہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ عمر کی ہر حرکت ریفلیکس ایکشن کی طرح بے اختیار اور تیز تھی۔ وہ کبھی بھی اس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس نے یقیناً اپنے موبائل پر ایاز حیدر کا نمبر پہچان لیا ہوگا اور اسے توقع ہوگی کہ یہ کال میں نے ہی کی تھی۔ علیزہ نے ریسیور اٹھا کر کریڈل سے نیچے رکھ دیا۔ وہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ عمر سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند منٹ وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس نے ملازم کو ہدایت دی، ظہیر اگر عمر کا فون ہو تو ان سے کہہ دینا کہ میں بہت دیر پہلے سو گئی تھی، میری ان سے بات مت کروانا۔ اس نے ملازم کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا بیڈ کی طرف جانے کے بجائے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر وہ باہر لان میں دیکھنے لگی، جہاں اکا دکا جلنے والی روشنیاں اسے مکمل تاریکی سے بچا رہی تھیں۔ عمر I'll be back in a minute۔ ریسیور پر سنی جانے والی آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ اسے باہر موجود ساری تاریکی اپنے اندر اترتی محسوس ہونے لگی۔ عمر کے بارے میں میرا ہر اندازہ ہمیشہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں ہمیشہ اتنی ہی بے وقوف رہوں گی؟ یا پھر شاید وہ مایوسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میرا خیال تھا جوڈت اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، مگر وہ ایک بار پھر آ گئی ہے، یا پھر وہ شاید کبھی کہیں گئی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں تمہاری بکواس پر یقین نہیں کر سکتا، جسٹس نیاز نے بڑے تحقیرانہ انداز میں اپنے ہاتھ کو جھٹکا۔ حقیقت کو آپ بکواس کہیں یا اس پر یقین نہ کریں، اس سے اس کا وجود ختم ہوتا ہے، نہ اس کی اوتھینٹسٹی۔ ایاز حیدر نے ایک بار پھر تحمل سے کہا۔ تم اور تمہارے حقائق، جسٹس نیاز نے ایک بار پھر ایاز حیدر کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس بار ایاز کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے چیف منسٹر نے مداخلت کی۔ نیاز صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہذب زبان استعمال کریں۔ اس گالم گلوچ سے صورتحال اور خراب ہوگی اور فریقین میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جسٹس نیاز چیف منسٹر کی بات پر ایک بار پھر آگ بگولا ہو گئے۔ میں یہاں انصاف لینے آیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ انصاف ہی کیا گیا تھا۔ ایاز حیدر کا لہجہ اس بار بالکل سرد تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی اس بات پر جسٹس نیاز اور مشتعل ہوتے، چیف منسٹر نے ایک بار پھر مداخلت کی۔ اس فضول بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں نے آپ دونوں کو یہاں معاملات طے کروانے کے لیے بلوایا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ یہ۔ ہمیں دوستانہ تصفیہ کر لینا چاہیے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں اسی لیے موجود ہیں، ایاز حیدر نے ان کی تجویز پر کہا۔ مگر میں اس کے لیے تیار ہوں، نہ اس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جسٹس نیاز کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ نیاز صاحب، آپ معاملے کو طول دینے کی کوشش نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر نے اس بار کچھ جھنجھلا کر کہا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں معاملے کو طول دے رہا ہوں تو ایسا ہی صحیح۔ چیف منسٹر نے ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جسٹس نیاز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے پریشر میں ہوں، مگر میں ایاز حیدر اور اس کے گینگ سے نہیں ڈرتا۔ ایاز حیدر نے ان کی بات پر ایک لمحے کے لیے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سر، میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں یہاں کسی تلخی کو بڑھانے نہیں آیا اور میں بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ ایاز حیدر نے اس بار براہ راست جسٹس نیاز کو مخاطب کیا۔ کس نے کہا ہے کہ تم برداشت کا مظاہرہ کرو؟ مت کرو، جسٹس نیاز نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ میرے بیٹے کو تم نے مار ڈالا اور اب تم اس پر الزام لگا رہے ہو، اخبارات کے ذریعے مجھے بدنام کر رہے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تصفیہ بھی کر لوں۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے شخص ہو ایاز حیدر۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتے گئے۔ آپ کے بیٹے کو جس وجہ سے مارا گیا وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ کوئی سوچا سمجھا قتل نہیں تھا۔ عباس اور عمر کی جگہ آپ ہوتے اور میری بھانجی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ بھی یہی کرتے۔ ایاز حیدر نے کرسی پر کچھ آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اور میں آپ کے بیٹے پر جھوٹا الزام کیوں لگاؤں گا؟ میں اپنی بھانجی کو خود بدنام کروں گا، اپنے خاندان کی عزت کو بازار میں اچھالوں گا؟ وہ ایک لحظے کے لیے رکے۔ جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے تو وہاں شائع ہونے والی خبروں میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم، جسٹس نیاز نے غصے کے عالم میں ان کی بات کاٹنا چاہی، مگر چیف منسٹر نے انہیں روک دیا۔ نیاز صاحب، آپ انہیں بات تو کرنے دیں، پہلے ان کی سن لیں، پھر جو چاہے کہیں۔
उनका लहजा इस बार इल्तिजाइया था। जस्टिस न्यास पता नहीं क्या सोचकर चुप हो गए। अखबारात का जो दिल चाहता है वो छाप देते हैं, वो मेरे हुक्म से नहीं चलते, ना ही उन पर मुझे कोई कंट्रोल है। आज वो आपके बारे में खबरें शाया कर रहे हैं तो कल मेरे बारे में भी छाप सकते हैं। अयाज हैदर ने एक बार फिर बड़ी संजीदगी से अपनी बात शुरू की। वैसे भी जिन लोगों के हवाले से वो खबरें शाया कर रहे हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपका ही ताल्लुक है। आप मुख्तलिफ औकात में उन मुकदमात में फैसले देते रहे हैं और उन लोगों को उन फैसलों के हवाले से एतराज़ात हैं। जस्टिस न्यास के माथे पर पड़े हुए बलों में इजाफा होता गया और ये लोग सिर्फ अभी अखबारात में बयान नहीं दे रहे, ये पहले भी बहुत से बयानात देते रहे हैं। क्या उस वक्त भी उन्हें अखबारात तक लाने का जिम्मेदार मैं था? अयाज हैदर इस बार कुछ गुस्से के आलम में कहते गए, आपके बेटे के साथ सब कुछ किस वजह से हुआ मैं आपको बता चुका हूँ। आप उसे झूठ समझे या जो भी कहें, इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। उन्होंने अचानक अपनी टोन बदली। आपको अगर अपने बेटे की मौत का दुख है तो मुझे भी अपनी भांजी की बेइज्जती का रंज है। अगर आपके बेटे को जिंदगी से महरूम होना पड़ा तो मेरी भांजी की जिंदगी भी तबाह हो गई है। इस बार उनकी आवाज में वाज़ेह अफसुर्दगी मौजूद थी। वो अभी तक इस्लामाबाद के एक क्लिनिक में ज़ेरे इलाज है। उसकी जहनी हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर्स उसे इलाज के लिए बैरूने मुल्क ले जाने का कह रहे हैं। जस्टिस न्यास इस बार खामोश नहीं रह सके। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। मैंने तुम्हें बताया है मेरे बेटे ने तुम्हारी भांजी का सिर्फ ताक़ुब किया है। वो ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारी भांजी थी और उसने मुझे ये सब कुछ बता दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। अयाज हैदर ने इस बार पहली दफा उनकी बात काटी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच होता तो आपने मेरी मदर के घर पर फायरिंग करवा कर मेरी भांजी को अगवा करने की कोशिश ना की होती। मैंने क्या किया? जस्टिस न्यास जैसे हक्का पक्का रह गए। आपने हमारे खानदानी घर पर हमला करवाया और मेरी भांजी को अगवा करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मेरी भांजी वहां नहीं थी और पुलिस वक्त पर पहुंच गई। जस्टिस न्यास कुछ ना समझते हुए चीफ मिनिस्टर को देखने लगे। ये क्या कह रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा हमला, कैसा अगवा? ये हकीकत है न्यास साहब। अयाज हैदर गलत नहीं कह रहे, ना ही झूठ बोल रहे हैं। उनके घर पर हमला हुआ है। इस बार चीफ मिनिस्टर ने संजीदगी से कहा। हमला करने वालों ने चौकीदार को जख्मी करने के अलावा घर पर जबरदस्त फायरिंग की, सामान को तोड़ फोड़ डाला। उनकी भांजी वहां नहीं थी, सिर्फ मिसेस मास हैदर थी जो छुप गई। उसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उनकी जान बच गई क्योंकि वो लोग वहां से फरार हो गए। अयाज हैदर ने मुझे फौरी तौर पर उसी वक्त उस वाक़े की इत्तला दे दी थी। चीफ मिनिस्टर ने तफसीलात बताते हुए कहा। हो सकता है हुआ हो ऐसा, लेकिन इससे मेरा ताल्लुक कैसे बनता है? जस्टिस न्याज ने इस बार उलझे हुए अंदाज में पूछा। अयाज हैदर ने आपका और कासिम का नाम लिया है। उनका ख्याल है कि ये काम आप दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो इस सिलसिले में आप दोनों के खिलाफ FIR लिखवाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें रोक दिया। मैं इस झगड़े को और तूल नहीं देना चाहता। ये सब बकवास है, ये सब बकवास और फ्रॉड है। मैं और मेरा खानदान अभी तक अपने बेटे की मौत के शौक से बाहर नहीं आए और आप कह रहे हैं कि मैंने उसके घर पर हमला करवाया और उसकी भांजी को अगवा करने की कोशिश की। उन्होंने बरहमी से चीफ मिनिस्टर की बात के जवाब में कहा, मुझे तो ये तक पता नहीं था कि वो लड़की उसकी भांजी थी, फिर मैं ये कैसे करवा सकता था? वो एक बार फिर मुश्तइल हो रहे थे। हो सकता है आपने ये ना करवाया हो, कासिम दुरानी ने करवाया हो। चीफ मिनिस्टर ने कुछ नरमी से कहा। अयाज हैदर बिल्कुल खामोशी से गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर कासिम ने ये करवाया है तो फिर आपको ये सब कुछ कासिम को बताना चाहिए था। मुझे क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तरशी से चीफ मिनिस्टर से कहा। न्याज साहब, आप इस वक्त इस बात को छोड़ें। मैंने कहा है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अयाज हैदर को भी समझाया है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। ताल्लुकात मजीद कशीदा करने के बजाय मामला खत्म कर दें। आपका बेटा इस तरह मरा होता तो आप मामला इस तरह खत्म कर देते। जस्टिस न्याज ने चुपते हुए अंदाज में कहा। यह हालात पर मुनहसर होता। अगर मेरे बेटे ने वो सब कुछ किया होता जो आपके बेटे ने किया तो मैं उसको खुद गोली मार देता। चीफ मिनिस्टर ने बेधड़क कहा। मैंने आपको कहा है मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह था। जस्टिस न्याज उनकी बात के जवाब में चिल्लाए। अगर सिर्फ गला फाड़ने से किसी का जुर्म या बेगुनाही साबित होती है तो मैं आपसे ज्यादा गला फाड़ सकता हूँ। अगर आप बज़िद हैं कि आपके बेटे ने मेरी भांजी के साथ कुछ नहीं किया
تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ واقعی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ایاز حیدر کے تلخ لہجے میں کہے گئے جملے کے جواب میں جسٹس نیاز اس بار صرف خاموشی سے انہیں گھورتے رہے۔ نیاز صاحب، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کو حقیقت نہ بتائی ہو۔ جس طرح کی حرکت اس نے کی تھی، اس کے بعد آپ خود سوچیں وہ کس طرح دیدہ دلیری سے آپ کے سامنے اس کا اعتراف کر سکتا تھا، ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے۔ چیف منسٹر نے اس بار نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، اسے خدشہ ہوگا کہ آپ اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دیں گے اور اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی خوف سے اس نے آپ کو ساری بات نہ بتائی ہو۔ چیف منسٹر اب جسٹس نیاز پر دوسرا حربہ آزما رہے تھے۔ چلیں، میں آپ کی مان لیتا ہوں، فرض کیا اس نے کسی خدشے کے تحت مجھ سے حقیقت چھپائی تھی اور واقعی یہ جرم کیا تھا، تو کیا اس جرم کی سزا یہ تھی کہ اسے کسی ٹرائل کے بغیر پکڑ کر یوں جانوروں کی طرح مار دیا جاتا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب فوری اشتعال کے تحت ہوا، اور اپنی بھانجی کے ساتھ یہ سب ہونے کے باوجود مجھے آپ کے بیٹے کی موت کا افسوس ہے۔ میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ ایاز حیدر نے فوری طور پر چیف منسٹر اور جسٹس نیاز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت کی۔ تم اور تمہاری معذرت میرے بیٹے کو واپس لا سکتی ہے؟ مجھے ابھی بھی تمہاری بکواس پر یقین نہیں ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ جسٹس نیاز پر ایاز حیدر کی معذرت کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ آپ کا بیٹا کیسا تھا یہ آپ اس فائل کو پڑھ کر جان جائیں گے۔ عباس حیدر نے تمام گفتگو کے دوران پہلی بار مداخلت کی۔ اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک فائل کو اس نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جسٹس نیاز کی طرف کھسکا دیا۔ پچھلے 2 سالوں میں پولیس کو اس کے بارے میں بہت ساری شکایات ملتی رہی ہیں، مگر پولیس نے ایک بار بھی اس کے خلاف FIR نہیں کاٹی، اور صرف آپ کے عہدے کے احترام کی وجہ سے ہر بار اسے بچایا گیا۔ تم اپنا منہ اور بکواس بند کر لو۔ جسٹس نیاز اس پر دھاڑنے لگے۔ سر، میں نے اپنا منہ اور بکواس ابھی تک بند ہی رکھی تھی، مگر آپ اپنے بیٹے کی تعریف میں جو زمین و آسمان کی کلابیں ملا رہے ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہو رہے ہیں۔ عباس کا لہجہ پرسکون اور سرد تھا۔ سچ صرف آپ کو کہنا آتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ 2 دفعہ آپ کا بیٹا لبرٹی میں لڑکیوں سے پرس چھینتے ہوئے پکڑا گیا، دونوں دفعہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ ایک دفعہ اس نے کسی کی گاڑی چرا کر بیچ دی، آپ نے اسے پولیس اسٹیشن جا کر FIR سے پہلے ہی چھڑوا لیا، اور پولیس نے اس آدمی کو آپ کے ساتھ معاملے طے کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہو۔ جسٹس نیاز کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو ان سب چیزوں کے ثبوت دے سکتا ہوں۔ آواری میں 2 دفعہ اس نے شراب پی کر ہنگامہ کھڑا کیا، وہاں کے مینیجر نے پولیس کو بلوایا، اور پولیس اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کے بجائے صرف آپ کی وجہ سے آپ کے گھر چھوڑ آئی۔ میں تمہیں اور تمہاری پولیس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ڈاکو راج بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ ہاں، پولیس بری ہے۔ پولیس صرف اس وقت اچھی تھی جب پچھلے سال آپ کی گھریلو ملازمہ کے اپنے کوارٹر میں خودکشی کے کیس کو اس نے حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی۔ اس لڑکی کے بھائی نے آپ کے بیٹے کی شکایت کی تھی۔ اگر وہ جج کا بیٹا نہ ہوتا تو اس وقت جیل کاٹ رہا ہوتا۔ ان مہربانیوں کے وقت تو آپ کو پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، اب آپ کو پولیس والے گندے اور ڈاکو لگنے لگے ہیں۔ عباس کی آواز میں طنز تھا۔ یہ ابھی چند واقعات ہیں، آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کو اور بہت سے واقعات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں۔ جسٹس نیاز پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پہنچا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ میں آپ کی طرح کسی مرد سلنگنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا۔ عباس نے اس سنجیدہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ ایاز حیدر اب بڑے اطمینان اور لاپرواہی سے سگار پینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے عباس کو کسی بھی سٹیج پر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جس علاقے میں آپ کا گھر ہے اس علاقے میں آپ کا بیٹا خاصی شہرت رکھتا تھا، اور یہ یقیناً آپ سے پوشیدہ تو نہیں ہوگی، عباس کہہ رہا تھا، لیکن شاید آپ کے نزدیک ایسی باتوں کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ نے شروع میں اپنے بیٹے کو روکا ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اور تمہارا باپ خود کیا نہیں کرتے؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر اسی طرح چیختے ہوئے کہا، تم دونوں خود کیا ہو؟ میں اور میرا باپ کون ہے یہ سارا ملک جانتا ہے۔ عباس ان کی دھاڑ سے متاثر ہوئے بغیر بولا، ہم اس ملک اور اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کی طرح رات کو لڑکیوں کا تعقب کرتے نہیں پھرتے۔ اس کی آواز میں تحقیر اور تنفر تھا۔
اور تم جو جو کرتے ہو؟ جسٹس نیاز نے مشتعل آواز میں کہنا چاہا۔ ہم اور جو کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان جو کے حوالے سے خود کوئی شفاف ٹریک ریکارڈ نہیں رکھتے۔ عباس نے یکدم ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی۔ پریس میں جو کچھ آپ کے بارے میں آ رہا ہے وہ ہماری نظروں سے بھی گزرتا ہے، اور پولیس والے کم از کم اتنی عقل ضرور رکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو پہچان لیں۔ پریس میں جو کچھ آ رہا ہے وہ تم لوگوں کی سازش ہے۔ تم لوگ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو میرے خلاف۔ ہمیں ایسے کسی اوچھے ہتھ کنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسے حربوں میں یقین رکھتے تو پریس کے پاس صرف الزامات نہیں ثبوت بھی پہنچے ہوتے۔ اس بار چیف منسٹر نے ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس معاملے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں کسی معاملے کو ختم نہیں کروں گا۔ میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، جسٹس نیاز نے صاف الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو کسی تصفیہ کی خواہش نہیں ہے تو ہم بھی کسی سیٹلمنٹ کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ ہم بڑا دل کر کے یہاں آئے تھے، لیکن آپ معاملے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائیں۔ ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایاز حیدر، آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ لوگوں کو صرف آمنے سامنے کے لیے نہیں بلوایا تھا، میں آپ کا جھگڑا ختم کروانا چاہتا ہوں۔ سر، میں آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں اور آپ کی مرضی کے خلاف یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میری اور عباس کی یہاں موجودگی کتنی بے معنی اور بے مقصد ثابت ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہتر ہے آپ ہمیں جانے دیں۔ جب انہیں معاملہ ختم کرنے کی خواہش ہو تو آپ ہمیں کال کر لیں، ہم حاضر ہو جائیں گے، ایاز حیدر نے بڑے مؤدب انداز میں کہا۔ چیف منسٹر نے اس بار انہیں روکنے کے بجائے سر کے اشارے سے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں کبھی تم لوگوں کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کروں گا، اب صرف جنگ ہوگی۔ میں کورٹ میں جاؤں گا، میں پریس کے سامنے حقائق لاؤں گا، اور مجھے انصاف نہیں ملا تو پھر میں بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کروں گا جو تمہارے بیٹے نے کیے، جسٹس نیاز نے بلند آواز میں ایاز حیدر کو کہا۔ ایاز حیدر اور عباس چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر عباس نے پرسکون انداز میں کہا، آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور قانونی جنگ کوئی آپ سے بہتر تو نہیں لڑ سکے گا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔